بلغ العلا بکمالی کشف تجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ۔ نفع کل کا نفع ہے، صحت کل کے صحت ہے، کامیابی کل کی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک شخص ہے ایک کھجور کا درخت نہیں دے رہا، میں نے یہاں اپنی دیوار بنانی ہے، میری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، دے دو اسے کھجور کا درخت۔ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں دے سکتا۔ کہا جنت ملے گی، درخت دے دو جنت ملے گی۔ سمجھ میں کوئی نہیں آئی اسے بات سمجھ میں کوئی نہیں آئی۔ حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق غلام، ان کے کان میں یہ بات پڑی، ایک درخت کے بدلے میں جنت کہنے والے اللہ کے حبیب، ایک درخت کے بدلے میں جنت کہنے والے اللہ کے حبیب، سودا بڑا اچھا ہے۔ وہ شخص ابو دہدہ آئی اس شخص کے پاس، کہنے لگے میرے 600 درختوں کا ایک فارم ہاؤس ہے، 600 درختوں کا فارم ہاؤس ہے، میرا گھر بھی وہی ہے، 600 درختوں کا کھجور کے درخت ہیں، فارم ہاؤس ہے، ایسا کرو وہ لے لو، یہ ایک درخت دے دو، پورا فارم ہاؤس لے لو، ایک درخت دے دو۔ وہ شخص کہنا لے لو، سودا بڑا اچھا ہے، کہا لے لو۔ اس نے ایک درخت دے دیا۔ ابو دہدہ اپنے فارم ہاؤس آئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نکلو نکلو، میں نے اس کا سودا جنت کے بدلے میں کر دیا ہے، نکلو میں نے اس کا سودا جنت کے بدلے میں کر دیا ہے۔ اہلیہ بھی اہلیہ تھی، سبحان اللہ، اس کو بھی کل کی زندگی پر ایمان تازہ نصیب تھا، اس کو بھی عقیدہ آخرت کی تازگی نصیب۔ نفع وہ ہے، گھر وہاں ہے، نفع وہ ہے، گھر وہاں ہے، زندگی وہ ہے، کامیابی وہ ہے، عزت وہ ہے، سدا زندگی کا مزہ وہاں ہے۔ کہنے لگی ابو دہدہ ربحت تجارہ، ربحت تجارہ، واہ واہ کیا سودا کر کے آیا ہے میرا میاں، واہ واہ کیا سودا کر کے آیا ہے میرا میاں، بڑے نفع کی تجارت کی ہے۔ 600 درختوں کا فارم ہاؤس، ایک درخت کے بدلے کیا کہہ رہی ہے اہلیہ؟ کل کی زندگی پر ایمان ہے نا، عقیدہ آخرت۔ کہنے لگی ربحت تجارہ، ربحت تجارہ۔ ابو دہدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ درخت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا جنت ملے گی، جنت ملے گی، یہ لے لیجئے، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ ابو دہدہ، واہ دہدہ، یہ درخت تیرا جنت میں لگ رہا، یہ درخت لگ رہا، یہ درخت لگ رہا، اور ابو دہدہ تو جنت لے گئے، ابو دہدہ تو جنت لے گئے۔ میرے عزیزو، ساری اسلامی زندگی کے کارنامے اور ساری ایمانی اسلامی زندگی کا جوش و خروش، ہمت اور حوصلے، شجاعت اور بہادری، سخاوت اور ایثار، ساری اسلامی زندگی کا حسن، عبادت کا ذوق، راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت سے عشق، اس سب کا تعلق عقیدہ آخرت سے ہے۔ اگر وہ زندگی میں تازہ ہے پھر مسلمانوں کی زندگی میں ایمانی زندگی کی بہار ہے، ورنہ میرے عزیزو اگر وہ عقیدہ آخرت کوئی نہیں، کمزور ہے، کتنا ہی بڑا نفع سامنے آ جائے طبیعت میں حرکت کوئی نہیں آتی، جوش کوئی نہیں آتا، جذبہ کوئی نہیں پیدا ہوتا، رغبت کوئی نہیں ہوتی۔ دنیا کا نفع بتا دو، دنیا کا نفع پیش کر دو میاں، چند دنوں کی بات ہے، چند راتوں کی بات ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، اتنا ملے گا۔ کوئی بڑا سرمایہ دار جو پوری زندگی کماتا ہے تمہیں چند دنوں میں مل جائے گا، بتاؤ کیا جذبہ ہوگا، کیا شوق پیدا ہوگا۔
اگر نہیں کر پائے گا حسرت کرے گا، ہائے کاش کہ صحت ہوتی، کاش کہ فرصت ہوتی، کاش کہ صحت ہوتی، کاش کہ آج جوانی ہوتی، کاش کہ آج فراغت ہوتی، کاش کہ آج مجھے موقع ملتا، میں بھی یہ کمائی کر لیتا۔ اور اگر ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، صحت بھی ہے، پھر نہیں کر پا رہا، کتنا افسوس کرے گا، کتنا دکھی ہوگا، کتنا افسوس کرے گا، کتنا دکھی ہوگا۔ اتنی بڑی کمائی چند دنوں کی بات، اور اتنی دولت، کیوں؟ دنیا کی نفع پر ایمان تازہ ہے، دنیا کے نفع پہ ایمان تازہ ہے تو دنیا کی کمائی پر کیا جوش و خروش نظر آتا ہے۔ بازار دیکھیے، کارخانے دیکھیے، کیا تازگی ہے، کیا جوش و خروش نظر بھر جاتے ہیں یہ بازار، بھر جاتی ہیں یہ سڑکیں، بھر جاتی ہیں یہ دکانیں۔ دنیا کے نفع پر ایمان تازہ ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا، یہاں اللہ کہہ رہا ہے سیزن کی گراتے ہیں، کمائی کا موسم ہے، کمائی کا موسم ہے، سیزن کی راتیں ہیں، یہ آخری عشرہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو تمہاری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، اور جس خوش نصیب کو یہ رات عبادت مل گئی، یہ رات عبادت کی مل گئی، وہ 83-84 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر عبادت حاصل کرے گا۔ کتنا جوش ہے! کیا بازاروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے؟ لہو لعب کا میدان پر ماتم طاری ہو جاتا ہے، وہاں خاموشی ہو آ جاتی ہے، اللہ کے گھر بھر جاتے ہیں، گھروں کے اندر ایمانی ماحول نظر آنے لگتا ہے۔ کیا مرد عورت جوان بوڑھے مصلے پہ آ جاتے ہیں۔ ارے میرے عزیزوں، قسم خدا کی، جن خوش نصیب لوگوں کا کل کی زندگی پر ایمان تازہ ہے، یقیناً ان کی راتیں تو ایسی ہی گزرتی۔ جن کا اس آخرت کی زندگی پر ایمان تازہ ہے، ان کی رمضان کی یہ آخری راتیں تو ایسی گزرتی ہیں، ان کی عورتوں کی بھی ایسی گزرتی ہیں، ان کے مردوں کی بھی ایسی گزرتی ہیں، ان کے جوانوں کی بھی ایسی گزرتی ہیں، ان کے بوڑھوں کی بھی ایسی گزرتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی، یوں تو رمضان آتی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی میں چلنے والی ہوا سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیکیوں میں اس سے بھی آگے، لیکن آخری عشرہ آیا کمر کس لی، آخری عشرہ آیا کمر کس لی، سارے گھر والوں کو اٹھا دیا، سبھی کو جگا دیا، پوری رات اللہ کی عبادت میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی تلاوت میں، کب اللہ کی مناجات، پوری رات اللہ کی عبادت میں۔ آخرت کی زندگی پہ جن کا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ ان گھڑیوں میں بازاروں کا، سڑکوں کا، میدانوں کا، لغویات میں، فضولیات میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتے۔ یہ زندگی کا ایسا مبارک سیزن ہے، اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، دولت دے رکھی ہے، غنا دے رکھا ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، ایسا سیزن میری زندگی میں ضائع ہو جائے، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے خسارے کا سودا ہوا، بڑے گھاٹے کا سودا ہوا، ایسا مبارک موسم۔ لیکن میرے عزیزو، اس مادی زندگی نے، دنیا کی اس بہار نے آخرت کی زندگی پہ بڑی چوٹ ماری ہے، عقیدہ آخرت کو بڑا متاثر کیا ہے۔ کل دیکھی جائے گی، کل دیکھی جائے گی۔ یہ مبارک گھڑیاں آتی ہیں اور مسلمانوں کے نوجوان سڑکوں پہ نظر، لاہو لعب میں نظر آتے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں بازاروں میں نظر آتی ہیں، مسلمانوں کے تاجروں کی راتیں سڑکوں پہ، بازاروں پہ نظر آتی ہیں۔ کہاں ایمانوں کی زندگی تھی؟ ساری فضا میں خاموشی، کوئی تلاوت میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کیا مسجدیں، کیا گھر اللہ کی عبادت سے تر و تازہ ہوا کرتی تھی۔ دور کی بات نہیں بتا رہا، دور کی بات نہیں، ایک صدی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہمارے پورے کاندلہ کی بستی میں جن بچیوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، پوری کاندلہ کی بستی میں جن بچیوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا،
پورے رمضان میں ان کے لیے رات کو سونے کا تصور نہیں تھا. پورے رمضان ان عورتوں کے ہاں رات کو سونے کا تصور نہیں تھا. یہ قیام میں، یہ رکوع میں، یہ سجدوں میں، یہ قرآن کی تلاوت کا ذوق شوق، کیا مرد کیا عورت کیا بچے کیا جوان، کل کی کمائی ہے. میں ایک طرف پوری زندگی لگا دوں اور ایک رات نصیب ہو جائے. میرے نبی نے امت کو بتایا یہ آخری عشرہ اتنا قیمتی ہے، تلاش کرو مل جائے گی. ان راتوں کو عبادت سے منور کرو. تو میرے عزیزو، آج میرے اندر جوش و خروش نہیں ہے تو سچ بتاؤں ایمان آخرت پہ نہ ہونے کی طرح. اور جن خوش نصیبوں کو آخرت پر ایمان نصیب ہے ان کی ایمانی زندگی میں تازگی نظر. ارے 10 دن، یہ 9 راتیں، یہ چند راتوں کی بات، اور پھر غفلت، ایسی بھی بڑی بڑی نصیبی. ان مبارک راتوں میں گناہ، آنکھوں کا حرام دیکھنا، ٹی وی کی اسکرین پہ وقت ضائع کرنا، وقت برباد کرنا. راتیں بازاروں میں گزری، سڑکوں پہ گزری، قہوہ خانوں پہ گزری. یہ راتیں جاگنے کی نہیں ہے صرف میرے عزیزو، یہ راتیں عبادت کی ہیں. عجیب تصور بنتا چلا جا. راتیں جاگنے کی ہیں، سڑکوں پہ جاگ لیں، بازاروں پہ جاگ لیں، قہوہ خانے پہ جاگ لیں، غفلتوں میں جاگ لیں. اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی ان مبارک گھڑیوں میں. ایسی غفلت، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں، خود بھی اہتمام ہو. پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ موسم ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ مبارک گھڑیاں ملتی ہیں یا نہیں ملتی. خوب اللہ کی عبادت کیجئے. میری اور آپ کی روحانی اماں، ساری امت مسلمہ کی روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیارا سوال کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کسی کو لیلۃ القدر ملے تو سب سے بڑھیا عبادت کیا ہے؟ فرمایا عائشہ، اس رات کی سب سے بڑی عبادت ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بڑا ہی خطا کار ہوں، تو بڑا ہی کریم ہے، اور میرا دامن تو گناہوں کی گندگیوں بھرا ہوا ہے، لیکن مولا تیرے در پہ نا امیدی سے نہیں، بڑی امید لے کے آیا ہوں، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے.